السلام علیکم جی ناظرین، میں آج آپ کو انجم ٹی وی یوٹیوب چینل پر آج ایک منفرد نئی ویڈیو دکھاؤں گا، جس میں ہم چار دوست ناران کاغان اور بابو سر ٹاپ کا وزٹ کریں گے۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہوگی جو کہ آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا نظارہ کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ ایسی ویڈیو بہت کم دیکھنے کو ملی ہے یا دیکھی ہے میں نے یوٹیوب چینل پر بھی۔ میں نے یہ جو ایفرٹ کی ہے، کوشش کی ہے، یقیناً آپ سب دوستوں کو پسند آئے گی۔ ہم چار دوست ہیں، جس میں یہ فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے کاشف نذیر صاحب ہیں، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے آصف بٹ صاحب ہیں جو کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں۔ میں پیچھے میرے ساتھ راجہ ناصر ہیں، جن میں ڈڈیال میں جن کا بزنس ہے۔ یہ ہم سب دوست الحمدللہ، اللہ جی ہم سب کو نظر بد سے بچائے، عرصہ دراز سے وزٹ کر رہے ہیں۔ ناران کاغان، سوات، کالام، معلم جبہ وغیرہ کی مختلف ایریے کے ہم نے وزٹ بھی کیے، اور میں نے فیس بک پہ انجم ٹی وی کے پیج پر بھی آپ لوگوں کو دکھایا ہے، تو نیکسٹ بھی انشاءاللہ جب بھی موقع ملا دکھاتا رہوں گا۔ ابھی ہمارا سفر سٹارٹ ہوا ہے، موٹر وے پہ ہم جا رہے ہیں، ایبٹ آباد کی طرف رماد وہاں ہے۔ ہمارا قافلہ اپنے دوستوں کے ہمراہ نکل پڑا ہے۔ یہ موٹر وے ہے ایبٹ آباد والی، ہزارہ والی، جو منسیرہ میں اس کا سفر اختتام پذیر ہوگا۔ اس موٹر وے نے ویسے بھی دنوں کے سفر کو منٹوں میں تبدیل کر دیا ہے، گھنٹوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے دور میں یہ موٹر وے بنی تھی، اسی وقت سے یہ اس پہ سفر بھی ہو رہے ہیں، ابھی بھی اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے آگے دن دن۔ یہ ظاہر ملک میں اس کی اشد ضرورت بھی ہے اور یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ ابھی میں ساتھ ساتھ آپ کو قدرت کے کرشمے، سفر کی آپ بیتی، ساتھ ساتھ یہ آپ کو اپڈیٹ بھی کرتا رہوں گا، چونکہ رب نے میرا رزق بھی ایسے ہی لکھ دیا ہے۔ میں بھی مختلف ایریا میں اپنے کام کے سلسلے میں، روزی روزگار کے سلسلے میں بھی وزٹ کرتا رہتا ہوں، وہ بھی اپڈیٹ کرتا رہا ہوں، ساتھ ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پر بھی اور فیس بک پیج پر بھی اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں۔ لیکن آپ دوست دیکھتے بھی ہوں گے اور اس سے فائدہ بھی لیتے ہوں گے اور محظوظ بھی ہوتے ہوں گے۔ یقیناً ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم جو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ اپنے ویورز تک بھی پہنچائیں۔ میں آپ سب دوستوں کو ایک صلاح دوں گا کہ جس کو بھی اللہ جی نے موقع دیے ہیں، حالات اس کے ٹھیک ہیں، اس کو ضرور ان علاقوں کا وزٹ کرنا چاہیے اور رب ذوالجلال کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے ایسے پہاڑ ہیں کہ جس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے، ایسے ایسے درخت ہیں جو کہ بلند و بالا تک ہیں، سمجھیں ایک طرح سے آپ وہ آسمان تک نظارہ پیش کرتے ہیں۔ یہ اللہ جی کا ایسا انسان کے لیے تحفہ ہے جس کا انسان کے پاس کوئی نیول بدل نہیں ہے، نہ اس کا کوئی الٹرنیٹ انسان نکال سکتا ہے۔ بے شمار خوبیوں، کوالٹیوں سے لبریز ہمارا ملک، جس کو بنے ہوئے تقریباً کوئی 80 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک بھی ہم کل کی بہتری کے چکر میں ہیں کہ شاید ہمارا آج کل سے بہتر ہو اور ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو۔ دیکھیں اسی امید پہ دنیا قائم ہے، ہم اسی امید پر چل رہے ہیں، دیکھیں کیا بنتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ خیر نیک دعاؤں کے ساتھ یہ تو سسٹم چلتا ہی رہے گا، ہم ہوئے تب بھی یہ دنیا قائم رہے گی، ہم نہ ہوئے تب بھی دنیا قائم رہے گی۔ یہ دنیا کا سسٹم ایسے ہی لاکھوں آئے لاکھوں چلے گئے، ہم نے بھی چلا جانا ایک دن۔ خیر آپ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ابھی ہم ہزارہ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، میرے دوست ہیں ساتھ، گپ شپ بھی خوب ہو رہی ہے اور اللہ کے نظاروں کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ تو ابھی ہزارہ موٹر وے پہ تقریباً چائنا کا ٹنل ہے، اس کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ابھی اس ٹنل کی میں آپ کو تاریخ بھی اور اس کے بعد اس کی نظارہ بھی کراؤں گا۔ یہ ہماری چائنا دوستی کی زندہ مثال ہے، جس میں یہ تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر لمبی ہے۔ اس ٹنل کی خاصیت یہ ہے کہ ایک تو یہ ون سائڈ کی ٹریفک اس میں چلتی ہے،
دوسرا یہ اس میں وینٹیلیشن سسٹم بہت پیارا بنایا گیا ہے، اس میں ہر طرح کی سیفٹی انڈیکیشن، لمٹ سپیڈ کی، ہر طرح سے اس کو جو ہے نا وہ اویزاں کیا گیا ہے۔ اور یہاں کی سب سے بڑی جو بات ہے یہ ہے کہ یہاں پہ سیاح اپنی ترتیب سے اپنے سسٹم سے چلتے ہیں، جو دوسروں کے لیے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی سسٹم میں سیدھا چلوں اور کوئی بھی میرے لیے مشکلات کا باعث نہ بنے اور میں دوسروں کے لیے مشکلات کا باعث نہ بنوں۔ اور اس علاقے کی ایک اور میں بات آپ لوگوں کو بتا دوں، یہاں کی پولیس اتنی اچھی ہے کہ جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے الفاظ ادا کروں اس پولیس والوں کو۔ رہنمائی کرنا، کوئی غلطی ہو جائے اس کو صلاح کرنا، اس کو بعد بتانا، آپ کو ایریے کا بتانا، کہاں پہ آگے روڈ کلیئر نہیں ہے یا کہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، ہر طرح کی اپڈیٹ آپ کو وہ کرتے ہیں۔ ایسی پولیس کی شاید تربیت کو اسپیشل کی گئی ہے، ٹورسٹ پولیس ہے یہ۔ اگر ایسی پولیس ہمارے پورے ملک میں ہو جائے تو میرے خیال میں کافی حد تک مسائل ہمارے کم ہو جائیں، لیکن خیر یہ تو سسٹم عرصے سے چلتا آ رہا ہے، چلتا ہی رہے گا، ہمارے کہنے سے تو انہوں نے ٹھیک تھوڑا ہی ہونا ہے۔ تو آگے آپ کو میں اس ٹنل کی نظارہ ساتھ ساتھ کرا رہا ہوں، دیکھتے جائیں آپ۔ ماشاءاللہ اللہ نے انسان کو بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں، تو اس نے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پہاڑوں کو چیر کر ایسی ٹنل بنائی ہے کہ ایک بار بندے کا یعنی کہ ایک طرح سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے، ذہنی سکون ملتا ہے۔ ابھی آپ یہ گرینری دیکھیں، درخت دیکھیں، روڈ دیکھیں اور یہ علاقہ دیکھیں۔ یہ بالا کوٹ کے قریب ہم پہنچنے والے ہیں۔ یہ بالا کوٹ کا علاقہ ہے جو کہ مانسیرا سے گزرتا ہوا آگے مظفر آباد سے نکل کے آگے، کئی لوگ مظفر آباد کے اندر سے جاتے ہیں، کوئی باہر سے نکلتے ہیں آگے اسی طرح۔ پہلے کا گان آئے گا، لیکن ابھی فی الحال ہم موٹر وے پہ ہیں، وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا کہ ابھی ہم کہاں ہیں۔ اور ابھی ایک تھوڑا سا چھوٹا ایک اور ٹنل آئے گا جو کہ ہے تو تقریباً کچھ منٹ کا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی بھی میں آپ کو جھلک دکھلا دیتا ہوں، وہ دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ آپ۔ اس کے ساتھ دیکھیں بلندوں والا درخت دیکھیں، گرینری دیکھیں، ساتھ موسم نے تو ویسے بھی لطف والا کر دیا ہے۔ آپ دیکھتے جائیں، ابھی یہ چھوٹا ٹنل آ گیا، اس میں سے ہم ان ہو گئے ہیں، آپ دیکھتے جائیں۔ ہے تو یہ چھوٹا سا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس پہ بھی بہت پیارا کام ہوا ہے۔ اسی طرح روٹین وائز جیسے اس کی گلائی، اس کا درختوں کو کاٹنا، اس کے بعد پتھروں کو کاٹنا، پاٹ کے سب کچھ اس کو ٹنل کو بنایا گیا۔ ابھی ہم دوبارہ سفر پہ نکل پڑے ہیں اور ساتھ ساتھ موسم کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، روڈ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد سفر کا مزہ بھی دوبارہ کر رہے ہیں، گپ شپ بھی ہو رہی ہے ساتھ دوستوں سے۔ تو تھوڑی دیر تک ہم آگے سٹے کریں گے، سٹے کے بعد دوبارہ جب سفر پر نکلیں گے تو میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ یقیناً دوستوں کو یہ سفر پسند بھی آ رہا ہوگا، اس کو بار بار دیکھنے کو دل بھی کرتا ہوگا۔ میں تو پھر دوستوں کو مشورہ دوں گا کہ جس کے بھی حالات ٹھیک ہیں، حالات اجازت دیتے ہیں، اس کو جانا چاہیے، قدرت کی حسین وادیوں کو دیکھنا چاہیے، حسین پہاڑوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے بے شمار سبق بھی ہیں، ذہنی سکون بھی ہے اور ذہن کا کافی تک بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ ہم ایک جگہ پہ سٹے کیا ہے، ابھی یہاں پہ چائے شے پی کے ہم یہاں سے نکلیں گے۔ یہ نیچے دریا کی گہرائی ہے، یہاں سے بڑی سپیڈ سے پانی جا رہا ہے۔ یقیناً دوستوں کو یہ ساتھ ساتھ میں جو اپڈیٹ کر رہا ہوں پسند آتا ہوگا۔ اگر آپ سب دوست اگر ویڈیو پسند آئے تو انجم یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم چلو میرے جو سپورٹ ہونی ہے وہ تو ہونی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ چلو کم از کم ہر نئی آنے والی ویڈیو میں آپ تک ضرور پہنچا سکوں گا۔ تو میری کوشش ہوتی ہے بھلے میں مہینے بعد ایک آدھی کو ویڈیو لوڈ کروں، لیکن وہ ایسی ہو جس میں آپ لوگوں کو مزہ آئے اور اچھی لگے، دل کو لبھائے۔ ابھی ہم دوبارہ نکل پڑے ہیں، یہ سنگل روڈ ہے، ٹریفک آگے سے آ بھی رہی ہے اور جا بھی رہی ہے۔ یہ ہے بڑے خطرناک روڈیں ہیں، لیکن پھر بھی قابل سفر ہیں۔
سفر کے قابل ہیں اور صحیح روڈیں ہیں. یہاں پہ راستے میں ایک دو جگہ پر ایک ڈیم بھی بن رہا ہے اور چائنیز کی اچھی بلی تعداد میں ان کے گھر بر بنے ہوئے ہیں اور رہائش بھی ہے، رہ رہے ہیں وہ یہاں پہ. ابھی ہم لوگ جو ہے یہ نکلے ہیں یہاں سے، تو تقریباً شام کا سب ٹائم ہے. ابھی ہم رکیں گے جیٹھل اس طرح کا گاؤں ہے، اس میں کے ساتھ ہی نا بہت پیارے سے ہوٹل بنے ہوئے ہیں. رات کو ہم اسٹے ادھر کریں گے، پھر آگے سے نکل کر انشاءاللہ آگے ناران کی طرف نکلیں گے. ابھی ہم کاغان سے تھوڑا سا پیچھے ہی ہیں. سفر ہمارا روان ہوا ہے. یقیناً آپ لوگ علاقے کی گرینری اور درخت اور روڈیں اور قدرتی پہاڑ یہ سب آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے. ایک دفعہ انسان کے تصور میں آتا ہے کہ اتنا بڑا پہاڑ اگر یہ پلٹ جائے تو کیا سے کیا ہو جائے، لیکن یہیں پہ دوسری طرف سوچیں تو اللہ جی کی قدرت بھی آپ لوگوں کو نظر آتی ہے. کیسے اس نے بڑے بڑے پہاڑوں کو یہاں پہ اکٹھا کیا ہوا ہے، ایک سے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں یہاں پہ برف ہے اور کافی سائڈوں سے وہ جو ہے یہ پانی دریا میں آتا ہے. اس علاقے کی اور میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دوں کہ یہاں کی ایک مچھلی ہے جس کا نام ہے ٹراؤٹ فش. یہ بہت لذیذ اور طاقت والی مچھلی ہے. اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ یہ ٹھنڈے پانیوں میں ہوتی ہے. اس کی خوبیوں میں یہ خوبی ہے، ٹھنڈے پانیوں میں ہوتی ہے. دوسرا یہ پانی کے بہاؤ کے الٹی سمت میں چلتی ہے. یہ شاید کم ہی کسی نے سنا ہو، لیکن یہاں کی ٹراؤٹ مچھلی کی ایک خوبی ہے جو اس میں اللہ جی نے ایک ایسی صلاحیت دی ہے کہ یہ تیز سپیڈ والے پانی کے اپوزٹ میں چلتی ہے. اور یہاں پہ اب کافی حد تک لوگوں نے چھوٹے پیمانے پر فارم بھی بنا لیے ہیں، فش فارم بنائے ہیں جس میں یہ ٹراؤٹ مچھلی کی افزائش نسل بھی کر رہے ہیں تاکہ آنے والے سیاحوں کو یہ کھلائی بھی جا سکے، اور کئی لوگ اس کو گھروں میں بھی لے جاتے ہیں. موقع ملا تو میں آپ کو کسی فارم ہاؤس کا وزٹ بھی کراؤں گا. کافی تعداد میں لوگوں نے روڈوں کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں، گھاٹ کے بنے ہوئے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ہم گئے تھے تو ابھی سوات گئے تھے تو سوات میں تو خیر کافی حد تک ٹراؤٹ مچھلی کے فارم ہیں. ادھر بھی لوگوں نے کافی بنائے ہوئے ہیں. لیکن کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب میں اس علاقے میں آیا تو بڑا ایک بار دل میں یہ اداسی بھی آئی اور خوشی ہوئی کہ دیکھیں ان پہاڑوں پہ لوگ رہ کیسے رہے ہیں، ان لوگوں کی زندگی کیسی ہے. بڑے خوش نصیب لوگ ہیں یہ، قدرتی ہواؤں سے قدرتی موسموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. نہ ان کو یہاں پہ بجلی کی ضرورت ہے، نہ ان کو یہاں پہ موٹروں کی ضرورت ہے. تو ایک بڑے خوش نصیب ہیں اس والے سے. ان کے اخراجات بھی کم ہیں اور اس کے بعد آمدن بھلے کم ہے لیکن اس کے باوجود ان کے اخراجات بھی بڑے کم ہیں. ابھی ہم نے راستے میں تھوڑا سا اسٹے کیا تھا. یہ دیکھیں کتنی پیاری آبشار، اور یہاں پہ ان لوکل لوگوں نے بڑا اچھا ایک امپیکٹ دیا ہے سیاحوں کو کہ اسی میں چرپائیاں ڈال کے، اسی میں کرسیاں ڈال کے، چیئرز وغیرہ ڈال کے لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں. وہ کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں آپ کو جو بھی اس علاقے میں وہ ریزنیبل مل سکتی ہے، ایزیلی وہ آپ لوگوں کو سیاحوں کو پیش کرتے ہیں. اس سے سیاح لطف اندوز ہوتے ہیں. اپنا سفر میں جب بھی آتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے وہ انتظار کر لیتے ہیں اور اپنے تھکن وغیرہ بھی یہیں پہ اتارتے ہیں. اور یہ بہت پیارا ایریا، بہت پیارا ایریا ہے، جتنی تعریف کرے اس کی کم ہے. یقیناً جس بندے کو دیکھنے کا موقع ملا وہ میری باتوں کو ضرور کنفرم کرے گا کہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے وہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں. اور موقع پہ جب آپ جائیں گے تو اور آپ کو لطف دوبالا ہو جائے گا. اب رات ہم نے وہاں سے گزاری. ابھی صبح صبح ہم نکلے ہیں بابو سر ٹاپ کے لیے. یہ ابھی یہ ناران شہر سے گزر رہے ہیں. ابھی ہم ناشتہ کریں گے. ناران شہر کے یہ ہوٹل ہیں، اس کو آپ خوب دیکھیں کتنے پیارے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، کتنے خوبصورت علاقہ ہے. ابھی رش نہیں ہے اس وجہ سے کہ یہاں پہ بھی ابھی ویکینڈ کا یعنی کہ سیٹرڈے کا پہلا ڈے ہے. ابھی رش نہیں ہے. نیکسٹ ابھی یہ شروع ہو جائے گا. لیکن ابھی ہم تھوڑی دیر تک رکیں گے یہاں پہ، ناشتہ کریں گے. ناشتہ کرنے کے بعد یہاں سے آگے نکلیں گے. آگے کی طرف ہمارا پہلا راستے میں رکنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے کیونکہ ہم نے پہلا جو ہمارے ذہن میں بنا ہوا ہے وہ ہے بابو سر ٹاپ کا. بابو سر ٹاپ جائیں گے. بابو سر ٹاپ کا آپ کو وزٹ بھی کرائیں گے. آپ دیکھیں گے بھی اور خود حیران بھی ہوں گے کہ اللہ جی نے کیا کیا انسان کے لیے تخلیق کیا ہے. اور اتنی بڑی ہائٹ پہ 13,700 سم تھنگ ہے کچھ ہائٹ ہے وہاں پہ سطح سمندر سے. تو ابھی ہم نکلے ہیں یہاں سے. بارش بھی ہو رہی تھی تو ہمیں پولیس نے خصوصی انسٹرکشن دی ہے کہ
کہیں بھی سلائڈنگ ہو رہی ہے تو ہم نے جلدی نہیں کرنی ہے، آرام سے دیکھ کے ہم نے چلنا ہے۔ یہاں سے ہم نکلے ہیں آگے، ہمارا سفر دوبارہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ ابھی ہم یہاں سے سیدھے راستے میں گھومتے گھامتے تھوڑا بہت سٹے کر کے ہم بابو سٹاپ کی طرف جا رہے ہیں۔ بابو سٹاپ کے راستے میں بہت پیارے پیارے نظارے ہیں جو یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے، یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ ابھی ہم جا رہے ہیں راستے میں بابو سٹاپ کا، راستے میں ایک جھیل لولو سر آتی ہے، لولو سر جھیل اس کا نام ہے، اس کا میں واپسی بھی آپ کو وزٹ کروں گا، کیونکہ جاتے ہوئے اگر ہمارا مشن وہ ہے کہ وہاں پہ ہم جائیں تو، اور پہلے وہاں پہ جائیں، وہاں پہ دیکھ کے جو بھی ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے سٹے کر کے وہاں سے ہم واپس نکلیں، یہ ہمارا پہلا مشن ہے۔ ظاہر ہر بندہ جاتا ہے جب کہیں بھی وزٹ کے لیے تو اپنا ایک پلان ترتیب دیتا ہے، ہم اس پلان کے تحت ہی چل رہے ہیں، کیونکہ ابھی بھی لاسٹ تھوڑے پیچھے سلائڈنگ ہوئی تھی، وہاں پہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے نا وہ ہم پھنسے رہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں کی جو ٹورسٹ پولیس ہے اس میں بڑی وہ ان کی ورکنگ بہت اچھی ہے، ساتھ ہی گاڑیاں آ گئی، انہوں نے راستہ کلیئر کر دیا۔ اب یہ دیکھیں تھوڑی دیر پہلے یہ سلائڈنگ پہ انہوں نے راستہ کلیئر کیا، یہ سلائڈنگ ہوئی تھی، کیوں کچی مٹی ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے بارش پڑتی ہے اور کہاں سے مٹی سر بھی جائے، اور وہ ود سلائڈنگ پتھر، بڑے بڑے پتھر درخت وہ لے کے نیچے آ جائے۔ خیر ہم تو اسی پہ نکلے تھے کہ جب آئی ہوئی تو ادھر بھی آ سکتی ہے۔ راستے میں ہم نکلتے نکلتے ہم پہنچ گئے ہیں، ابھی بابو سٹا پہنچ گئے ہیں، وہ راستہ ہم نے آتے ہوئے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ واپسی بھی ہم بنائیں گے۔ ابھی یہ بابو سٹاپ کا ایریا یہ دیکھیں، یہاں پہ برف بھی کافی ہے اور یہاں پہ ٹھنڈک بھی کافی ہے۔ میرے دوستوں نے جو ہے وہ چادریں وغیرہ نکال لی ہیں، لیکن اور وہ جو دوست ہے کراچی والے ان کو زیادہ سردی لگتی ہے، لیکن پھر بھی میری کوشش ہے کہ چلیں، میں نے تو کچھ نہیں نکالا، ہم تو عادی ہیں ان موسموں کے۔ ابھی میرے دوست ہے یہ کاشم عزیز، یہ دیکھیں، یہ ہوا میں رسہ بندھا ہوا ہے، رسے کے اوپر جو ہے نا وہ سائیکلنگ کر رہا ہے، اور یہ اس کو بہت شوق تھا کہ میں یہ کروں گا، میں کریں نہیں۔ ابھی دیکھیں آپ بھی یقیناً جب بھی آئیں تو ضرور ادھر موقع ملے تو ضرور کریں۔ تو ابھی یہ پہنچنے والا ہے، تقریباً پہنچ گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر تک ہم اور وزٹ کریں گے۔ اچھا اس بابو سٹاپ کی ایک اور خوبی بتا دوں کہ یہاں پہ موسم پل پل میں چینج ہوتا ہے، وہاں ہوا کا جھونکا آتا ہے، ساتھ بادل لے کے آتا ہے، ہوا میں نمی کی رطوبت بڑھ جاتی ہے، اس کے باوجود بھی موسم اچانک ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ دیکھیں کیسے پہاڑ اور کیسے جو ہے نا یہ بادل بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا پلان تھا جو گھر سے نکلے تھے اس وقت کہ ہم آگے نکلیں گے اسکردو کے لیے، لیکن یہاں پہ جو موسم کی حالت دیکھی تو اس وجہ سے ہم نے آگے نکلنا وہ مؤخر کر دیا کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ نیچے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، جو نیچے کی طرف روڈیں نکل رہی ہیں ان کا برا حال ہے، اور برفباری بھی ہو سکتا ہے نیچے سٹارٹ ہوئی ہو، لیکن ابھی چلاس کا ایریا ویسے بھی ڈینجرس ہے۔ تو ہم پچھلے سال ہم گئے تھے، لیکن اس سال ہم نے فی الحال وہ مؤخر کر دیا کہ چلیں نیکسٹ انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ ابھی ہم واپسی کے لیے نکلے ہیں، یہ سارا راستہ آپ کو دکھاتے ہوئے 2 گھنٹے ہم نے سٹے کیا وہاں پہ، خوب انجوائے کیا، خوب گپیں شپیں۔ یہ راستے میں ایک جگہ پر اس برف کا تودہ آیا ہے نیچے، یہ پہاڑوں پہ جب برف پڑتی ہے تو اس پہ گرمی سورج کی شعائیں پڑنے کی دیر ہوتی ہے، کچھ وہ پگھل جاتی ہیں، وہ نیچے آ جاتی ہے۔ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں جھیل لولا سر جھیل میں پہنچ چکے ہیں۔ تو اس ایریے کی یہ ہے کہ ایک تو بہت بڑی جھیل ہے، قدرت کا انمول تحفہ ہے انسانوں کے لیے، گرین گہرا سبز پانی تو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دور دراز سے آئے ہوئے سیاح اس سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہاں پہ جو بھی ہم نے سیاح دیکھا ہے وہ زیادہ تر کراچی سے آئے ہوئے لوگ تھے، ان سے کچھ سے ہمارے دوستوں کی ملاقات ہوئی، کچھ جانے والے بھی تھے، گپ شپ بھی ہوئی ان سے، خیر وہ کافی اچھا ٹائم گزرا۔ ابھی ہم واپسی کے لیے نکلے ہیں، یہ ناران سے پہلے کا ایک کھلا ایریا ہے جہاں پہ یہ دریا کا کٹاؤ جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے کافی۔ ابھی یہاں پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے، چائے شائے کا موڈ ہے جہاں سے، پھر اس کے بعد آگے نکلیں گے۔ ابھی یہ اس موسم میں ویسے تھوڑا سا خطرہ بھی ہے، کیونکہ بارشیں بھی سٹارٹ ہو گئی تھی اور بارشوں کی وجہ سے ہم آگے نہیں جا سکے۔ ابھی واپسی کے لیے نکلے ہیں،
ابھی یہ نران سے پیچھے ہی ہیں تھوڑے سے. نران کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے واپسی پہ، کیونکہ وہاں پہ رش کافی ہو جاتا ہے، اس لیے باہر اس کا بائی پاس ایک بنا ہوا ہے. بائی پاس سے نکلیں گے، بائی پاس سے نکل کر ہم جو ہے راستے میں بے شمار آبشاریں ہیں، چشمے ہیں، ان سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم آگے نکلتے رہیں گے. تو یقیناً آپ کو انجم ٹی وی یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیو دیکھنے کو ملی اور ضرور پسند آئی ہوگی، اب پسند آتی رہے گی. تو بہت شکریہ جن دوستوں نے اس ویڈیو کو دیکھا، لائک کیا اور لائک کریں گے، تو ان کا آخر میں پھر ایک بار میں شکریہ ادا کروں گا. جو بھی ملا انشاءاللہ دوبارہ جب بھی وہ ویڈیو اچھی ملی، اچھی کو دیکھنے کو ملی، میں ضرور اپنے